کبھی بھی بدلا نہ لیتے بلکہ اللہ کی طرف سے سمجھتے اور بخش دیا کرتے. حالانکہ ایسی شان ہوتی ہے جب ایسے مقام اور ایسا اسلامی رویہ ہوتا ہے نا تو لوگ مسلمان ہوتے نظر آتے ہیں. یہ اسلام ہے, یہ بزرگوں کی شان ہے ان کے اقوال میں. حضرات محترم الغرض, تو پھر اس وقت بھی اللہ والے قیامت کے دن بھی بندوں کا دامن نہ چھوڑیں گے. حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا میں میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, میری خاطر. آج قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سینے تک, کوئی گردن تک, کوئی سر کے بل اپنے اپنے پسیوں میں ڈوبکیاں کھاتے ہوں گے. ایسے عالم میں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر محبت کرتے تھے, آؤ میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جب کسی کا سایہ نہیں. جب یہاں اس میدان میں کوئی سایہ نہیں سوائے میرے, آج میں ان کے اپنی رحمت کا سایہ ان پر کروں گا. کن کو؟ جو میری خاطر محبت کیا کرتے تھے. حضرات محترم, جو اللہ کی خاطر محبت کرے, قربان جائیں, ان کی شان کیا ہے؟ اب آپ بتاؤ, آج احسن الاولیاء کی محفل میں آپ آئے ہو, وہ آپ کے رشتہ دار لگتے ہیں یا آپ کے دادا لگتے ہیں, آپ کے بابا لگتے ہیں, پردادا لگتے ہیں, آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ نہیں ہے نا. آپ کیوں محبت کرتے ہو؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. حضرات محترم, تو یہ محبت اپنی ذاتی غرض سے ہے کہ اللہ کی خاطر ہے. اب یہ اللہ کی خاطر محبت ہے, انشاءاللہ یہ محبت یہاں بھی کام آئے گی, قیامت میں بھی کام آئے گی. یہاں بھی اللہ والے کرم فرماتے ہیں, مشکلیں آسان فرماتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے. ایک مرتبہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے, دیکھو میں بزرگوں کی شان عرض کر رہا ہوں. ابھی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ یہ ایک مرتبہ ان کا ایک مرید تھا, ان کے مرید سے ایک گناہ ہو گیا, اور گناہ کی پاداش میں کیا ہوا کہ اس کا منہ سیاہ ہونے لگا, کالا پڑ گیا, منہ سیاہ ہو گیا. اب اس نے جب اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا نا تو خوب گھبرایا, بہت گھبرایا کہ میرا منہ ایسا کالا کیوں ہو گیا ہے, سیاہ کیوں ہو گیا ہے. جب یہ گناہ کی پاداش میں منہ کالا دیکھا تو گھر کے باہر جانا چھوڑ دیا. لیکن پھر 3 دن گزرے, 3 دن کے بعد جو ہے وہ اس کا رنگ واپس جو ویسا تھا ویسا ہونے لگا, اور واپس سفیدی آ گئی, سیاہی چھٹ گئی, اور پھر جو ہے باہر نکلا. تیسرے دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی جانب سے اس کے در پر, گھر پر جو ہے ایک خط آیا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے شخص اپنے دل کی نگہبانی کر اور اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے طور پر ادب سے کھڑا ہو, کیونکہ 3 دن سے مجھے وہ کام کرنا پڑا ہے جو دھوبی کیا کرتا ہے. 3 دن تک مجھے وہ کام کرنا پڑا جو دھوبی کرتا ہے. یہ آپ نے خط لکھ کر اس کو بھیجا تھا. مطلب یہ ہے وہ جنید بغدادی کا مرید تھا, وہ مرید ہونے بنا پر جب اس سے گناہ ہوا تو اس گناہ کی بنا پر اس کا منہ کالا ہو گیا تھا. لیکن جس کا مرید تھا جنید بغدادی نے جان دیا, اب آپ نے اپنے مرید کے گناہ کو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اور اپنی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مرید کے گناہوں کو دھو دیا. 3 دن کے بعد اپنی دعاؤں سے اس کے منہ کی سیاہی چھٹی اور پھر جو ہے واپس اپنے مقام پر آیا. حضرات محترم, بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ والے جب بندہ ان سے دنیا میں تعلق لگاتا ہے تو وہ اللہ والوں کی عطا سے گناہوں سے بھی بچتا رہتا ہے. یہ گناہوں سے بچتے ہیں, وہ پیر اور مرشد کی دعاؤں کا نظریہ ہوتا ہے, ان کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں. اور ہم جب گناہ کرتے ہیں نا تو ان کی دعاؤں سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب بندہ نیک کام کرتا ہے نا تو ایک آٹومیٹکلی قدرتی ایک نورانیت چہرے پر سے لگتی ہے. آپ دیکھنا, چاہے وہ سیاہ سے سیاہ کیوں نہ ہو, یوں سمجھو سیاہ حبشیوں کو بھی دیکھ لو, جب آپ ان کو اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے دیکھو گے, اگرچہ وہ کتنا بھی سیاہ کیوں نہ ہو لیکن ایک قدرتی نورانیت اس کے چہرے پر جھلکے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ کالا ہوگا تو رنگ برنگی چمکدار ہو جائے, ایسا نہیں, بلکہ قدرتی نورانیت آتی ہے چہرے پر. اور جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا تو دیکھنا چاہے کیسا بھی خوبصورت